آج پہلی رات تھی۔ بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور علی کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیمرہ مین تصویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کرتی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ علی پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظر جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ دروازہ بند ہوا۔ علی نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت گیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ علی کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بڑی باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو، مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے۔ میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ بات نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی محبت بڑی باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ ہاں، مگر اس کے مقدر میں جھاڑو اور کچن لکھ دیا گیا۔ نبیلہ کی جیٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے اور برتن، سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ علی بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہوا۔ سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ علی حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ علی، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں؟ علی ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ، میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار میرا، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ علی لیٹ گیا۔ نبیلہ علی کو دبانے لگی۔ علی سو گیا تھا۔ وہ علی کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، علی، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہ ایک ظلم بھی تو کیا گیا تھا۔ نبیلہ ابھی 20 سال کی تھی اور علی 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑانی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ علی کا ساتھ اسے چاہیے تھا، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ سمیٹتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ لگاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سل کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی تھی۔ علی، مجھے ہر مہینے 5,000 روپے دے دیا کریں نا۔ علی نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5,000 کیوں چاہیے؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ علی، میں عورت ہوں نا، میری ضرورت ہوتی ہے۔ پاس پیسے ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ علی کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ، دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں۔ جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو، وہ لا دیا کریں گی۔ نبیلہ علی کے پاس بیٹھ گئی۔ علی، آپ نہ دیں،
مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں، میں سب کچھ بھول جایا کروں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکارا کریں۔ علی نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار ہی سے تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی، علی آپ نہیں نہ کرتے پیار سے بات، لیکن آپ بس غصہ ہی دکھاتے ہیں۔ علی یہ دیکھیں، کل میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے ہاتھ پر مہندی سے لکھا ہے۔ علی جیسے بیزار ہو رہا تھا اس کی باتوں سے۔ نبیلہ پیار سے باتیں کر رہی تھی علی سے، لیکن علی دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل پلے پڑ گئی ہے، وہ نہ جانے کیوں بے رخی کرتا تھا۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے۔ علی نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا، اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ علی لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، علی پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے کروٹ بدلی، یار جاؤ پیناڈول کھا لو، مجھ سے دبایا نہیں جاتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا، منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی پاس سویا ہوا تھا، وہ درد سے سو نہ سکی، اس کی فجر کی اذان ہونے لگی، اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سوئی ہوئی تھی کہ ساس آوازیں دے رہی تھی، میڈم سوئی ہوئی ہے، ٹائم دیکھو۔ علی بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، علی غصے میں تھا، نبیلہ شرم ہے تم کو، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ اب علی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی حالت کافی خراب تھی، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی، دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا رہی ہوتی۔ 4 مہینے مزدوری کی، گھر تیار ہوا علی کے ساتھ رہتے ہوئے۔ وہ علی سے دور تھی، دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں، اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے، ایک ڈر اسے ستانے لگا۔ علی تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر علی کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں، وہ سب کے رویے سمجھ رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا کہ کہیں علی مجھے دور نہ کر دے، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی دادو کہہ رہے تھے علی چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ علی کے پاس گئی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نبیلہ علی کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، علی آپ خوش رہیں، ہمیشہ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگا کرتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو کہ علی مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے علی کے گھر آئے، اس نے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، ان کے سامنے نہ آنا۔ منحوس وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی، اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا، لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو فتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔
سامنے علی کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ علی کا رشتہ ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آیا، جس کمرے میں وہ علی کے ساتھ رہتی تھی۔ آج اس کمرے میں علی کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ علی اپنی دوسری بیوی کو مری گمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دیمک جیسا درد نبیلہ کو کھا رہا تھا۔ گھر کے کام کاج، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، درد بے پناہ، لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونڈے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سو رہی تھی، شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ علی کو آوازیں دیتی رہی، لیکن علی دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ ساس بہت گالیاں دے رہی تھی، ابھی تک نہیں اٹھی، ناشتہ نہیں بنایا۔ علی نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے، سوئی ہوئی ہے ابھی تک، سونے تو آج اسے، کوئی نہ جائے اس کے کمرے میں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، اس کی لاش اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا۔ اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے علی کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری میں بھی لکھ رکھا تھا، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، وہ مجھ سے روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، علی نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ علی کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن علی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ بہت ڈانٹتا ہے، کچھ کہوں تو۔ جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں علی کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا ہے، میں نے اپنا گھر بہت سجایا، علی کی شادی کر رہی ہوں۔ مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ علی اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لے کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لے دو۔ کہتے ہیں جاؤ دماغ نہ خراب کرو میرا، بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہو، کاش وہ میرا درد سمجھ سکتا۔ علی کبھی میری ڈائری پڑھ لے تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں۔ شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی، اور ایک برگر ہی تو تھا، تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کی اولاد ہوئی نا تو میری قبر پر ضرور آنا، ٹھیک ہے؟ تمہاری نبیلہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا، بالکل خاموشی سے مر گئی۔ علی ڈائری پڑھ کر بہت رویا تھا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بھی جانے نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف لیٹ کر معافی مانگنے لگا، لیکن معافی مانگتا یا کچھ بھی، وہ لوٹ کے آنے والی نہ تھی۔ ایسے نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہیں، جو اپنے ہمسفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو بس روتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ اپنے ہمسفر کو محبت سے دیکھ لیا کرو،
خدا کی قسم وہ ہر درد بھول جاتی ہیں اس سے پہلے کہ کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے، اور آپ کو جب سمجھ آئے بہت دیر ہو چکی ہو۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن ہر بشر کو پوچھا جائے گا